وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے نا، کسی کا کٹتا نہیں تو کسی کو ملتا نہیں۔ بس ایک اللہ راضی رہے، دنیا کا معیار تو بدلتے رہتا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ اے اللہ، تجھ سے تجھ ہی کو مانگ لوں، تجھ سے بہتر میرے حق میں کچھ بہتر نہیں۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرمانا، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشات سے بہتر ہیں۔ رب سے وابستگی ہوئی جب سے میں نے ہر لفظ کو عشق لکھا۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب تھامنا ہوتا ہے۔ جو تم سب سے کہتے ہو وہ صرف اللہ سے کہہ کر دیکھو۔ اللہ تمہیں ہی اتنا جو آزما رہا ہے، اس نے کچھ خاص تو تم میں دیکھا ہوگا۔ خوبصورت انسان نہیں، اس کے اخلاق ہوتے ہیں۔ خود کے لیے نہ صحیح، ان لوگوں کے لیے جیتنا جو تمہیں ہارتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہیں تو ہر لمحہ کن کا لمحہ بن جاتا ہے۔ پھر کوئی دعا ادھوری نہیں رہتی، کوئی شکایت باقی نہیں رہتی۔ بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ خواہشات ادھورے ہو تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ اے انسان، تو کتنا خوش قسمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تجھ سے باتیں کرتا ہے۔ جو قرآن سے جڑ گیا وہ فلاح پا گیا۔ جو عشق اللہ سے کیا جاتا ہے اس کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ اس راستے پر چلنا سیکھو جو راستہ تمہیں اللہ سے ملوائے۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے۔ برداشت اور معاف کرنا انسان کی طاقت کی بہترین مثال ہے، جبکہ انتقام کی خواہش انسان کو کمزوری کی تاخیر کرتی ہے۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں درست ثابت کر سکے۔ دیکھنا بہت جلد معجزے ہوں گے اور اللہ تمہاری ہر دعا پر کن فرمائے گا۔ اپنی امید صرف اللہ سے رکھو۔ انسان کب بدل جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ لوگ رشتے تو چھوڑ دیتے ہیں مگر اپنی ضد نہیں۔ ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی لے کر آتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب کوئی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جانا ہے۔ خواہشات کا مر جانا ہی بہتر ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ وہی خواہشات آپ کو مار دیں۔ اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں جاتا۔ کسی کو پسند کرنا اور پھر اسے اللہ سے مانگنا آپ کے مخلوص ہونے کی دلیل ہے۔